کیا عاطف صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہیں یا وہ ٹرانسجینڈر ہیں؟ یہ تو آپ لوگوں نے زیوم کر دیا ہے تو وہ ٹرانسجینڈر ہے۔ آپ لیبل یا میں لیبل یا معاشرہ لیبل نہیں کر سکتا۔ ہم شیری مزاری کو تو مرد نہیں کہتے۔ تو ہاں، صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ لا کے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تنقید لوگوں نے شیری مزاری کے بھی بالوں پہ کی ہے، تو لوگوں کا تو کام ہے تنقید کرنا۔ جیسی قوم ہوتی ہے وہ چیزوں کو ویسے استعمال کرتی ہے۔ ہمارے لوگ میمز بنانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی خواجہ سرا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ آپ کا سلیو نہیں ہے، سرونٹ نہیں ہے، امپلائی۔ ویری مور ویلکم ناظرین، I'm your host عظیم بٹ اینڈ you're watching پروگرام حالات حاضرہ۔ ناظرین، ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے کراچی کے اندر، نارتھ ناظم آباد کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ تعینات ہوئے ہیں، اور حالانکہ وہ سول سروسز کے امتحان دے کے پاس ہوئے ہیں اور اپنی قابلیت پر پاس ہوئے ہیں، انہوں نے یہ میرٹ پر سیٹ حاصل کیا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ چونکہ آلریڈی تیسرے جینڈر کی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وجود ہے اس کے خلاف ہے، اور بہت سی باتیں ہم دیکھنے میں ہمیں آتی ہیں۔ ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے بہت سے لوگ نکلتے بھی ہیں اور اپنے جو ہے وہ خدشات بھی بتاتے ہیں، مطالبات بھی بتاتے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے جو حکمران ہے، حکومتی طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو پراپر رائٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر اسٹڈی حاصل کر کے ایک ٹرانسجینڈر آئے، انہوں نے آ کے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ امتحان پاس کیا اور وہ سیٹ ارن کی ہے، تو ابھی بھی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور بڑی غلیظ قسم کی ٹرولنگ ہے۔ میں زیادہ تر جو ہے وہ گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا، بتانا نہیں چاہوں گا کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ٹرانسجینڈر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر نامینیٹ ہوتا ہے یا پرومیننٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ابھی مطلب ان کی قابلیت کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے اندر اب ایسا کیا ہوگا، اور اس طرح کی جو ہے وہ ٹرولنگ شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس تمام تر صورتحال کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی بڑا نام سامنے نہیں آیا جس نے اس تمام تر واقعے کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہو جو ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے لیے بہت اچھی ایک بات ہے، جو ٹرانسجینڈرز جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ سپیس نہیں دی جا رہی، تو ابھی آج ہم ان سے پوچھیں گے۔ میرے ساتھ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر رائٹس کے اوپر گفتگو کرنے والی جو ہے وہ ایکٹیوسٹ شہزادی رائے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور بڑا بلنٹلی پاکستان کے اندر اگر ٹاپ کے 4-5 نام نکالے جائیں جو ایڈوکیٹ جو ہے وہ صحیح معنی میں کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈرز کے، تو ان میں سے وہ ایک ہے۔ انہوں نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ ان کے وقت کا بھی۔ ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آیا وہ جو ان کا مطالبہ ہوتا ہے اور ان کی جو ایک خلش ہے، ایک جو اعتراض ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر شاید ان کو سپیس نہیں مل رہی ہے، تو اب ایک اتنی بڑی سیٹ کے اوپر ایک تو ہمیں خوشی بھی بہت ہے، میں مبارکباد بھی دوں گا ان کو کہ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر لگے ہیں حازم۔ دوسرا یہ کہ اب آپ سمجھتی ہیں شہزادی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے؟ مطلب ایک اتنی بڑی سطح کے اوپر جو ہے وہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین تھی، ان کو کمپیٹ کر کے حازم اوپر آئے ہیں اور انہوں نے وہ سیٹ ارن کی ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کے اوپر اپنے تاثرات بتائیے۔ پہلے تو معذرت کے ساتھ ادھر نالج کی بہت کمی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کیا عاطف صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہیں یا وہ ٹرانسجینڈر ہیں؟ یہ تو آپ لوگوں نے زیوم کر دیا ہے کہ اگر کوئی فیشنیبل اسٹائلش انسان یا کسی کے پہننے کا طرز عمل ایسا ہو کہ جو تھوڑا سا الگ ہو تو وہ ٹرانسجینڈر ہے۔ جب تک جو انسان خود اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا تو آپ لوگ جج کرنے والے ہیں، ہم جج کرنے والے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ جج کرنے والا ہوتا کون ہے؟ ہمارے قانون میں موجود ہے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹیفیکیشن۔ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان خود تو مانے، وہ انسان خود تو بتائے۔ ایک انسان خود اپنے آپ کو مرد سمجھ رہا ہے، اس کو کپڑے تھوڑے سے رنگین، تھوڑے سے کہہ لیں کہ فیشنیبل یا اپ ٹو ڈیٹ یا انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنے جو ان کی کلوتھنگ اسٹائل ہے وہ ایسا ہے، اور ہم نے زیوم کر لیا وہ ٹرانسجینڈر ہے، تو یہ بہت بڑی ڈفرینس ہے اس چیزوں کا۔ لیکن اینی ویز ابھی فی الحال آپ نے بڑا اچھی ایک پوائنٹ تو ریز کر دیا ہے، مطلب کہ اس کے اندر جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے بڑا مطلب یہ آپ کا جواب جو ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ ابھی تو یہ چیز کنفرمیشن میں ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ ٹرانسجینڈر ہیں یا نہیں ہے، خواجہ سرا ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود ابھی تک اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ مطلب ہماری عوام کو جنسیت میں جو جستجو ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور دوسرا، اگر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں مرد ہوں تو ٹھیک ہے، آپ نے اس سے بولنا ہے کہ وہ مرد ہے، وہ خود بول رہا ہے نا۔ آپ لیبل یا میں لیبل یا معاشرہ لیبل نہیں کر سکتا۔ فرسٹ آف آل تو یہ چیز تھوڑی غلط طرف جا رہی تھی،
اور تو اچھا ہوا آپ کے چینل کے تواسط سے ہم نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے. کوئی بھی انسان کپڑے اگر وہ الگ قسم کے پہنتا ہے تو ڈزنٹ مین کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، ڈزنٹ مین کہ وہ خواجہ سرا ہے. یہ بالکل آپ کا ایک نظریہ ہو سکتا ہے جو کہ غلط نظریہ. بالکل یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ جو سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی ایک بھرپا ہو چکا ہے، اور اس کو آپ کے اس جواب کے بعد بڑی تسلی اور تشفی ہو جائے گی. لیکن اینی وے میں جو سوال ہے دوبارہ اگین اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یہ ایک سپیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کہ کوئی بھی جینڈر ہے، یا جس طرح آپ نے بتا دیا کہ حازم جو ہے وہ اگر وہ اپنے آپ کو فیشنیبل ہیں، وہ کسی بھی طرز کے کپڑے پہننا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے پاس یہ سپیس موجود ہے، یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ بڑے لیول پر آگے سرو کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. خواجہ سرا ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایک ڈیفرنٹ لوگ ہیں، ایک ڈیفرنٹ زندگی کا طرز عمل گزارتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ باڈی کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ ٹرانزیشن کے پروسیس سرجریز کے ساتھ بھی وہ گزرتے ہیں. کئی دفعہ تو ایسی سرجریز بھی ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہو جاتی ہیں کرنا اگر انہیں زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے خواجہ سرا پرانے زمانے میں بہت جلدی مر جاتے تھے ڈیو ٹو ان سرجریز کی وجہ سے. ظاہر میڈیکل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ مینٹلی ایشو بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں یہ ہیں کہ ہوتی ہیں. لیکن ایک انسان جو فیشنیبل ہے، اب ہم شیری مزاری کو تو مرد نہیں کہتے. کچھ خواجہ سرا ہیں، جیسے ایک خواجہ سرا محرب ہیں، شیز ڈاکٹر، اور بھی ہیں لائر بھی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی. ایک عنایا جو یونیلیور میں جاب کرتی ہیں اور وہ اتنی لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں. میں نے پرسوں ترسوں ان کی پکچر دیکھی، اراؤنڈ 30 کے قریب مرد حضرات ان کے جو ہے ان کی وہ ٹیم ہیڈ تھی جو ڈفرینٹ سٹیز سے تھی، اینڈ شی از لیڈنگ. تو ہاں، صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ لا کے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اب جس طرح کی یہ میں کہہ لیتی ہوں، مثال میں 2 دوں گی نا، وہ صرف میں اسسٹنٹ صاحب کی نہیں دوں گی، میں شیری مزاری کی بھی دوں گی. تنقید لوگوں نے شیری مزاری کے بھی بالوں پہ کی ہے، تو لوگوں کا تو کام ہے تنقید کرنا، نہ کسی کے انداز پہ تنقید کر لینا، کسی کے کیا کر لینا، تو اٹس فائن. ان کو تو آپ چھوڑ دیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے. تو ابھی آپ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر بھی اگر روکا جا رہا ہے، تو کیا یہ سوچ جو ہے وہ صرف پاکستان میں تو نہ ہوئی، یہ تو پھر پوری دنیا میں ایک سوچ ہے جو شروع سے شاید چلتی آ رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے پہلے تو پاکستانی ایئرپورٹ پہ روکا گیا تھا، ٹھیک ہے، میں پاکستانی ایئرپورٹ پہ نہیں جا سکے. دوسرا جو ہماری گلف کنٹریز ہیں، ان گلف کنٹریز کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایکس آئی ڈی کارڈ کو جگہ نہیں دے سکتے اپنی کنٹری میں. ان کو میرے پاسپورٹ سے ایشو تھا. میرے اور کچھ خواجہ سرا ساتھی تھے جو پلین میں بیٹھ کے چلے گئے، دے ہیو میل پاسپورٹ. تو یہ کچھ ان کے اصول جو گلف کنٹریز کے ہیں. باقی خواجہ سراؤں کے ساتھ، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ مسئلہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، بٹ جو ایک معاشرے کی تنگ نظری ہے. میں دبئی میں رہ چکی ہوں، میں تھائی لینڈ جا چکی ہوں، میں کمبوڈیا جا چکی ہوں، میں نیپال ابھی گئی تھی. وہاں تنگ نظری نہیں ہے، وہاں پہ روڈ پہ گزرنا مشکل نہیں ہے، وہاں پہ مجھے کام کرنا مشکل نہیں ہے، وہاں پہ مجھے سیر و تفریح کرنا مشکل نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یو گاٹ مائی پوائنٹ. ایشوز وہاں پہ بھی ہیں، بٹ وہاں کے ایشوز اور یہاں کے ایشوز چینج ہے. یہاں پہ ہمارا سروائیول بہت مشکل ہے. وی ہیو ٹو فیس کہ آپ کو لوگ بلی بھی کریں گے، آپ کو لوگ پان کی پچکاری بھی مار دیں گے، آپ کو لوگ پتھر بھی بچے مار کے چلے جائیں گے. یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ آپ کے ملک کا، اور میں کہوں گی ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا، ان میں بھی کچھ یہ مسائل ہیں ان کی سوسائٹی میں، بٹ وہ ابھی بھی ہم سے، انڈیا اس معاملے میں تھوڑا بہتر ہے. بٹ پاکستان کی جو سوسائٹی ویلیوز ہیں وہ گرتی جا رہی ہیں. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جو جیسی قوم ہوتی ہے وہ چیزوں کو ویسے استعمال کرتی ہے. وی ہیو سوشل میڈیا نا، ہم سوشل میڈیا کا بڑا کہہ لیں کہ استعمال کیسے کرتے ہیں. ہمارے لوگ میمز بنانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. میں 2018 کے اندر جس چینل میں کام کر رہا تھا، وہاں پر پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر جو نیوز اینکر تھی مارویہ، وہ میری کولیگ تھیں، اور وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے وہیں پہ جوائن کیا.
تو میری وہ بڑی اچھی کالیگ بھی رہی ہیں, رابطہ تو ہے میرا بھی, لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی وہ کمیونٹی بھی تھیں اور آپ بہتر جانتی ہوں گی اور آپ بہتر اس کے اوپر ایکسپلین کر سکیں گی کہ وہ جب جوائننگ انہوں نے دی تو پاکستان کے اندر ایک علیحدہ یعنی کہ پہچان بھی بنائی, اور دنیا بھر سے ہمارے چینل کے نیچے بھی جو ہے وہ لائن لگی ہوتی تھی بڑے بڑے چینلز کی ان کے انٹرویو کے لیے, اور وہ ایک بڑا ایک اچھا فیس, اور میڈیا نے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا, باقی چیزیں بھی ہوئی. لیکن ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ سے اس میڈیا کو چھوڑ کے اپنی جو ہے وہ دوسری زندگی میں جیسے بھی وہ رہ رہی ہیں, بہرحال وہ ادھر شفٹ ہو گئی. ان کا ان نیوز چینل کے ساتھ کچھ ایشو ہوا تھا, اور اس ایشو کے بعد اس نیوز چینل کے سارے لوگوں نے, انفیکٹ سارے نیوز چینل نے بائک آؤٹ کر دیا تھا ماویہ نے جیو میں بھی انٹرویو دیا تھا, ماویہ نے اے آر وائی میں بھی انٹرویو دیا تھا, ان کو ہائر نہیں کیا تھا. میں ریسنٹلی ابھی ماویہ سے ملی تو مجھے ساری کہانیاں ماویہ کی پتہ چلی. ان کی گرو جو ہیں وہ میری بہت اچھی دوست ہیں, ان کی گرو جو ہیں وہ ACCA کر چکی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ بندی ہیں مون, اور شی از ورکنگ آرگنائزیشن ان لاہور. میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا کہ ویئر از ماویہ, ماویہ کہاں چلی گئی, تو انہوں نے مجھے پورا بتایا کہ ساتھی ماویہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو نہیں, وہ نیریٹو نہ پیش کریں, جو ٹھیک ہے جیسے ان کے ساتھ جو ہوا ہے ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو, لڑائی ہوتی ہے میڈیا ہاؤسز میں, پر کسی کو بین کر دینا, یوز آف پاور, دیٹس رانگ. ان کو موقع دیا جاتا, ان کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا اگر وہ بھی ان کی غلطی تھی تو. باقی میں یہ سمجھتی ہوں جو ایک پاور ڈائنامکس ہمارے ملک میں ہے نا, جو پاورفل ہے وہ پاورفل ہے. اگر کوئی خواجہ سرا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ آپ کا سلیو نہیں ہے, سرونٹ نہیں ہے, امپلائی ہے. دیکھیں یہ مسئلہ بتاؤں کہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے مرد حضرات, بہت ساری عورتیں جو ہیں خواتین, وہ ہم سے بڑے پیار سے بات کرتی ہے, بٹ ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں ان کی ہر بات پہ ہاں کریں, ہم بالکل نیچے لگ کے رہیں, اور وہ ہمیشہ ایک شفقت اور رحم والا ایک جو چیپٹر ہے وہی چلتا. That's totally wrong. ایسا نہیں ہو سکتا. یا بہت شکریہ آپ کا. اور بس یہی ناظرین ہمارا بھی پیغام ہے کہ ان کے نظریے سے بھی سوچنے کی کوشش کیجیے. ہم اپنے نظریے سے کچھ باتیں کرتے ہیں جو کہ شاید ان لوگوں کے نظریے سے وہ درست نہیں ہے. جس طرح میں نے بھی اپنے انٹرو میں بات کی اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ حازم نے تو بڑی کلیریفائی کیا کہ وہ ایک مرد ہے, تو ہمیں اس پورے ایک یعنی کہ نظریے کے اوپر ایک پہاڑ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جہاں تک سوشل میڈیا ٹرولز کی بات ہے اور جو پرورش کی انہوں نے شہزادی نے بات کی ہے, بالکل درست ہے, وہ ایک سائیکی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگی. آج کا پروگرام آپ نے سنا ہے اور مزید اسی طریقے کے ہم جو ہے وہ ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.